یہ ہے بحرین، دنیا کے امیر ترین ممالک جیسا UAE، قطر اور سعودی عرب میں گھرا ہوا ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بحرین اصل میں ہے کہاں۔ اس کی وجہ اس کا یہ چھوٹا سائز ہے۔ یہ جو سارا علاقہ ہے اسے پرشین گلف کہتے ہیں۔ پرشین گلف بہت ہی اہم جگہ ہے کیونکہ اس علاقے میں موجود ممالک کے پاس پوری دنیا کا 50% آئل اور 40% نیچرل گیس کے ریزروز ہیں۔ پوری دنیا کی 15% انرجی سپلائی اسی پرشین گلف والے ملک سے آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کی سپر پاورز کی ہمیشہ سے ہی اس علاقے میں بڑی دلچسپی رہی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس ملک کے پڑوسی UAE، قطر، کویت اور سعودی عرب جیسے امیر ممالک ہوں وہ خود بھی بہت امیر ہوگا، مگر ایسا نہیں ہے۔ بحرین پورے خلیج عرب میں وہ پہلا ملک تھا جس میں آئل دریافت ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بحرین آج اپنے پڑوسیوں سے کچھ پیچھے ہے۔ لیکن بہت جلد ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے جو بحرین کو اس پرشین گلف کا سب سے امیر ملک بنا سکتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ بحرین کے حالات مزید خراب ہو جائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بحرین قطر یا UAE کی طرح اتنا امیر کیوں نہیں ہے، اور ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جو یا تو بحرین کی تقدیر بدل دے گا یا پھر اس کے لیے بہت سخت مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ بحرین کی ہسٹری ویسے تو بہت پرانی ہے، مگر آج کے بحرین کی اصل بنیاد رکھی گئی تھی 1820 میں، جب اس وقت بحرین پر حکومت کرنے والے خلیفہ قبیلے نے برطانوی سلطنت سے معاہدہ کیا تھا، جس کے مطابق بحرین برطانیہ کے سوا کسی اور ملک کو اپنی زمین نہیں دے گا۔ بحرین کسی بھی غیر ملکی حکومت سے برطانیہ کی مرضی کے بغیر تعلقات نہیں رکھے گا، اور بحرین اس وفاداری کے بدلے میں برطانیہ کی ان کے دشمنوں سے حفاظت کرے گا۔ اس معاہدے کے بعد بحرین کو وہ امن حاصل ہو گیا جس کی اسے صدیوں سے تلاش تھی۔ سمندر میں زبردست لوکیشن ہونے کی وجہ سے منامہ کی بندرگاہ چند سالوں میں ہی پورے پرشین گلف پر چھا گئی۔ 20ویں صدی کے شروع تک بحرین بصرہ، کویت اور مسقط کی بندرگاہوں کی ساری ٹریفک اپنے پاس کھینچ چکا تھا۔ انڈیا اور ایران سے بڑی تعداد میں بزنس مین بحرین آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جون 1932 میں بحرین میں آئل کے ذخائر دریافت ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ برطانیہ کی آنکھ کا تارا بن گیا، کیونکہ بحرین پورے خلیج عرب میں وہ پہلا ملک تھا جس میں آئل دریافت ہوا تھا۔ اور پھر 1935 تک بحرین 25,000 ٹن بیرلز آئل جاپان بھیج چکا تھا۔ صرف 2 سالوں میں ہی بحرین پرشین گلف میں برطانیہ کا انتظامی مرکز بن چکا تھا۔ بحرین میں لاکھوں ڈالرز آ رہے تھے اور حالات آہستہ آہستہ بدل رہے تھے۔ پھر 1971 میں جب برطانیہ نے سارے گلف ممالک کے ساتھ معاہدے ختم کیے تو باقی عرب ممالک کی طرح بحرین بھی ایک آزاد ملک بن گیا، اور آج بحرین UN کی ایک رپورٹ کے مطابق عرب ورلڈ کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت ہے۔ اکنامک انڈیکس آف فریڈم کے مطابق بھی بحرین پورے مشرق وسطیٰ میں وہ اکیلا ملک ہے جہاں پر بزنس پر سب سے کم پابندیاں ہیں۔ بحرین مشرق وسطیٰ کے ان چند ممالک میں شامل ہے جس نے کفالہ یا کفیل سسٹم پر پابندی عائد کی، جیسے سعودی عرب اور دوسرے کئی گلف ممالک میں آپ کفیل کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ بحرین میں آپ کو کسی کفیل کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ بحرین کو پورے گلف میں سب سے زیادہ انگلش فرینڈلی نیشن بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اتنی سازگار کارکردگی کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ بحرین دبئی، ابوظہبی یا قطر کی طرح امیر نہیں؟ اصل میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ بحرین کا سماجی سیاسی نظام اور بحرین کی پاپولیشن میں 52% غیر ملکی ہیں اور صرف 48% بحرینی شہری ہیں۔ مگر ایسی صورتحال تو آپ کو UAE یا قطر میں بھی نظر آئے گی، جہاں پر صرف 10 سے 20% لوکل پاپولیشن ہے، باقی 80 سے 90% غیر ملکی ہیں۔ تو بحرین کے کیس میں فرق کیا ہے؟ اب یہیں پر وہ سب سے دلچسپ اور اہم نکات آتے ہیں جو بحرین کو باقی سارے مشرق وسطیٰ سے منفرد بناتے ہیں۔ اصل میں بحرین کی 70% آبادی شیعہ مسلم ہے، مگر بحرین پر حکومت کرنے والے خلیفہ فیملی سنی مسلم ہے۔ اسی ڈویژن کو ایران نے کئی دفعہ استحصال کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے 1969 میں ایران نے UN میں بحرین پر اپنا کلیم کیا تھا، مگر تب بحرین برطانیہ کا حصہ تھا، اس لیے اسے یہ کلیم واپس لینا پڑا۔ پھر 2007 میں آیت اللہ خامنائی کے مشیر نے یہ بیان دیا کہ ایران کو چاہیے کہ بحرین کو اپنا صوبہ بنا کر ایران میں شامل کر لیں۔ اسی طرح کئی دفعہ ایران بحرین کو متعلقہ بیانات دے چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم شیعہ اور سنی تنازع کی شدت کو دیکھیں تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اتنے سالوں تک ایک سنی فیملی شیعہ اکثریتی ملک پر حکومت کرے؟ دیکھیں، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں،
आमरीयत को कामयाब बनाने के दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि आप जोर जबरदस्ती करके लोगों से अपनी बात मनवाएं और उन्हें दबा कर रखें, मगर इसमें इनकलाब और बगावत का खतरा होता है, जैसे कि लीबिया की मिसाल हमारे सामने है। दूसरा तरीका ये है जो गल्फ ममालिक फॉलो करते आए हैं, और वो ये है कि अपनी अवाम को खूब पैसा दो, इनकी ज़रूरियात पूरी करो और उन्हें इक्तिसादी तौर पर खुश रखो। अब बहरीन की सुन्नी हुक्मरानों ने ये दोनों तरीके इस्तेमाल किए हैं। बहरीन की गवर्नमेंट अपने लोगों का बहुत ख्याल रखती है। अपने लोगों से मेरा मतलब है बहरीनी नेशनल। अगर आप बहरीनी नेशनल हैं तो आपको बहुत आराम से गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। सुपरमार्केट से लेकर गाड़ी के पेट्रोल तक हर चीज मौजूद होगी। अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए अलहदा कोटा है। बहरीन में हर सफेद कॉलर की सनत में लोकल्स का कोटा है। मिसाल के तौर पर किसी भी बैंक की 50% वर्क फोर्स बहरीनी जरूर होनी चाहिए और बहरीनियों की एक फिक्स्ड परसेंटेज किसी भी कंपनी के इंतजामी ओहदों पर होनी चाहिए। इनकी सैलरी एक खास स्लिप से नीचे नहीं हो सकती। दूसरी तरफ अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी तनकीद या एहतजाज करते हैं तो आपको दहशतगर्द समझा जाता है। इसकी सजा इतनी सख्त है कि या तो आप जेल जाओगे या आपको सजाए मौत सुना दी जाएगी या फिर आपकी कौमियत मंसूख करके बहरीन से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और ये कोई हवाई बातें नहीं बल्कि ऐसा हो भी चुका है। 2012 के बाद से अब तक गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को उकसाने पर 700 बहरीनी नेशनल्स की कौमियत मंसूख कर दी गई है। असल में 2021 में जब अरब स्प्रिंग शुरू हुई तो बहरीन की शिया पॉपुलेशन भी जमहूरियत का मुतालबा करते हुए सड़कों पर आ गई थी और हालात ठीक ठाक खराब हो गए थे। लेकिन फिर यूएई और सऊदी अरब ने अपनी फोर्सेस बहरीन भेजी और इस तमाम तहरीक को पूरी ताकत से कुचल दिया गया। इस तहरीक में शामिल लोगों को जेल भेजा गया। कई लोगों से बहरीनी नेशनैलिटी वापस ले ली गई और कुछ लोगों को सजाए मौत दे दी गई। आज की तारीख में बहरीन में हर 500 में से एक आदमी सियासी कैदी है, जिनमें अक्सरियत शियों की है। इन सब एक्शंस के बाद शिया कम्युनिटी के अंदर हुक्मरानों के खानदानों के खिलाफ सख्त नफरत पैदा हो गई। लेकिन दूसरी तरफ इस एहतजाज का नतीजा देखकर लोग खामोश होना शुरू हो गए, क्योंकि इन एहतजाज वालों की कांस बहुत बड़ी थी। बहरीनी शहरियत से हाथ धोने का मतलब है कि आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका घर, आपकी गाड़ी, हर चीज वापस हो जाएगी। पर आप अगर बहरीन छोड़ते हो तो दोबारा वापस इस मुल्क में नहीं जा सकते हो। इसीलिए ये तहरीक आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। मगर इसका नुकसान ये हुआ कि अब बहरीन सोसाइटी एक पोलराइज सोसाइटी बन चुकी है। ये एक ऐसा लावा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। अपने शहरियों को बगैर कोई काम किए पैसे देना इन्हें बिल्कुल मफलूज कर रहा है। बहरीन की 75% आमदनी ऑयल एक्सपोर्ट से आती है और इस आमदनी पर सबसे बड़ा बोझ है बहरीनी नेशनल्स को दी जाने वाली सहूलियात। इस वक्त बहरीन की ये सूरत हाल है कि कुछ फैसले मुस्तकबिल में इसकी और इसके लोगों की तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ यही फैसले इन हुक्मरानों के गले भी पड़ सकते हैं। आप में से जो लोग बहरीन की जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल जानते हैं वो नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।